سوچئے، ایک قوم جسے اللہ نے دنیا کی سب سے زیادہ نعمتیں دیں، انہیں سمندر سے بچایا، انہیں آسمان سے کھانا اتار کر دیا، لیکن پھر وہی قوم اللہ کے غضب کا نشانہ بن گئی۔ کیوں؟ آخر بنی اسرائیل نے ایسا کیا کیا کہ رحمت عذاب میں بدل گئی؟ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک خوفناک سبق ہے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ مگر یہ کہانی صرف نعمتوں کی نہیں، یہ کہانی ہے نافرمانی، غرور اور انکار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تاکہ یہ ظلم سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جائیں، لیکن انہوں نے بار بار حق کو ٹھکرایا اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا، مگر فرعون نے انکار کیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب سمندر پھٹ گیا۔ قرآن کریم سورہ الشعراء میں بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا سمندر پر مارا اور وہ پھٹ گیا۔ بنی اسرائیل بچ گئے اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ ڈوب گیا۔ یہ ایک عظیم نعمت تھی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سمندر سے بچنے کے بعد ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ قرآن سورہ الاعراف میں اس واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ سوچئے، جو قوم ابھی ابھی اللہ کی قدرت کا معجزہ دیکھ چکی ہو، وہ پھر سے شرک کی طرف لوٹ جائے، یہ نافرمانی کی پہلی نشانی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو سامری نام کے شخص نے ایک سنہری بچڑا بنا دیا اور بنی اسرائیل اس کی عبادت کرنے لگے۔ قرآن سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کو واضح کرتا ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں تھا، یہ کھلی بغاوت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو وہ شدید غضب میں تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو تنبیہ کی اور اللہ نے حکم دیا کہ توبہ کے لیے کچھ لوگوں کو سزا دی جائے۔ یہ عذاب کا آغاز تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو صحرا میں بھی بھوکا نہیں چھوڑا، ان پر منّا اور سلویٰ نازل کیا۔ قرآن کریم سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ ہم نے تم پر منّا اور سلویٰ اتارا، مگر انہوں نے شکر کے بجائے شکایت کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں ایک ہی کھانے پر صبر نہیں۔ پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہنے کی سزا ملی۔ سب سے بڑا جرم، بنی اسرائیل نے اپنے ہی نبی کو قتل کیا۔ پھر رحمت کا دروازہ بند ہو گیا۔ بنی اسرائیل کی کہانی صرف ایک قوم کی کہانی نہیں، یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو اللہ کی نعمتوں کے باوجود نافرمانی کرتا ہے۔ قرآن کے لیے واقعات صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے ہیں اور بدلنے کے لیے ہیں۔ آخر میں یہ سوال ہر دل سے پوچھا جائے گا، اگر اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو تم نے ان کا شکر ادا کیا یا بنی اسرائیل کی طرح انہیں نظر انداز کر دیا؟ یہ تھی ایک قوم کی کہانی جو رحمت سے عذاب تک پہنچ گئی۔